بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہائر سیکنڈری اسکول سکھر سے شعبہ اردو سے میمی سمرین اخوان آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر گلزار اردو جماعت 12ویں میں موجود حصہ نظم کی پہلی نظم حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، کمالات اور احسانات کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن یہ ذکر احسان مندی و شکر گزاری، اعتراف عظمت اور عجز و بندگی کے احساسات و جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کی حمد سے عاجز میری زباں کیا کیا، ثنا سے اس کی ہے قاصر یہ خوش بیاں کیا کیا، وہ بے نیاز ہے لیکن ہے باخبر کیسا، کہ بے سنائے بھی سنتا ہے درد جاں کیا کیا۔ آج کا ہمارا لیکچر پر مشتمل ہے۔ شاعر کا تعارف، تشریحات اور مرکزی خیال۔ سب سے پہلے شرافت، مروت، محبت کا پیکر کہ تھیں خوبیاں جس کی ایک ایک سے بڑھ کر، سو چمکا ادب کا کچھ ایسے مقدر، ملا اس کو حالی کی صورت میں رہبر۔ انقلاب آفریں شاعر، عہد آفریں ادیب اور بامذاق انشا پرداز مولانا خواجہ الطاف حسین حالی، پنجاب کے معروف و مشہور قصبے پانی پت کے ایک معزز انصاری گھرانے میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ ابھی 9 برس کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے کی، جو نہ صرف ذوق شاعری رکھتے تھے بلکہ خود شعر بھی کہتے تھے۔ حالی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ آپ نے گھر پر ہی قرآن پاک حفظ کیا اور میر ممنون دہلوی کے بھانجے سید جعفر علی سے فارسی کی چند ابتدائی کتب پڑھی اور پھر حاجی ابراہیم حسین سے عربی پڑھی۔ 17 برس کی عمر میں آپ کی مرضی کے بغیر شادی کر دی گئی، لیکن علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے گھر والوں سے چھپ کر دہلی چلے گئے اور 1.5 سال تک وہاں پڑھتے رہے۔ دہلی کے قیام کے دوران مرزا غالب کی علمی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ اسی دوران گھر والے آپ کو واپس پانی پت لے گئے اور 1856 میں ضلع حصار کی کلکڑی میں ایک معمولی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر پانی پت واپس چلے گئے اور اپنے طور پر تفسیر، حدیث، منطق اور فلسفہ پڑھا۔ جنگ آزادی کے بعد تلاش معاش کے لیے نکلے اور جہانگیر آباد میں نواب غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے اور شیفتہ کی وفات تک وہیں رہے۔ نواب شیفتہ اردو اور فارسی کے نامور شاعر تھے۔ ان کی صحبت میں حالی کے شعری ذوق کو جلا ملی۔ نواب شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور پنجاب ڈپو میں ملازمت کی۔ یہاں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی گئی کتب کی زبان درست کرنے کی ذمہ داری حالی کے سپرد تھی۔ اسی طرح وہ انگریزی ادب سے آگاہ ہوئے۔ لاہور ہی میں انہیں اپنے انقلابی خیالات کے اظہار کا موقع ملا اور جدید نظمیں لکھیں۔ لاہور میں آپ 4 سال رہے۔ اس کے بعد دہلی چلے آئے اور دہلی اینگلو عربک اسکول میں ملازمت حاصل کی۔ یہیں ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی۔ حالی سر سید اور ان کی تحریک سے بہت متاثر ہوئے، ان کے حلقے میں شامل ہو گئے اور انہی کی فرمائش پر معرکۃ آرا طویل نظم مسدس حالی لکھی۔ دہلی میں قیام کے دوران ہی سر سید احمد کی سوانح حیات جاوید کے نام سے لکھی اور یادگار غالب مرزا غالب کی سوانح حیات لکھی۔ اس کے علاوہ مقدمہ شعر و شاعری بھی لکھی۔ آخری عمر میں حیدرآباد دکن کی سرکار سے جب 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا گیا تو آپ دہلی اینگلو عربک اسکول میں
پانی پت واپس آ گئے اور یہیں 31 دسمبر 1914 میں انتقال ہو گیا اور درگاہ بو علی شاہ قلندر کے احاطے میں دفن ہوئے۔ ادبی خدمات: خواجہ الطاف حسین حالی کو جدید اردو شاعری کا مجدد، حکیمانہ نظم کا معجد اور سعدیِ ہند کہا جاتا ہے۔ اردو نثر نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے قوم کے روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بھرپور حصہ لیا، اہم معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا۔ انہوں نے جو بات بھی کہی، سبق آموز اور مؤثر انداز میں کہی۔ اردو نثر میں وہ گل بوئے کھلائے جن کی خوشبو کو دوام حاصل ہے۔ حالی کی خدمات بحیثیت شاعر کی اصلاح: حالی سے پہلے جو شاعری اردو میں کی جاتی تھی، اس کا مقصد صرف تفریح طبع اور زور بیان کا جادو جگانا تھا۔ اس دور میں اردو شاعری پرتکلف، فضول اور مبالغہ آمیز قسم کی ذہنی عیاشی بن کر رہ گئی تھی۔ حالی نے اس انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے دور کی مروجہ شاعری پر بھرپور طنز کرتے ہوئے فرمایا: وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈھا اس سے جو ہے بدتر، زمیں جس سے ہے زلزلے میں برابر، ملک جس سے شرماتے ہیں آسماں پر، ہوا علم دین جس سے تاراج سارا، وہ علموں میں علم و ادب ہے ہمارا۔ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ حالی نے شاعری کو مقصدیت دی اور قومی نظموں کی ابتدا کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور اسلام سے برگزشتہ قوم جو ذلت اور محکومی کی زندگی گزار رہی تھی، اسے بتایا کہ اس کی بقا کا راز اسلامی تعلیم میں ہے اور جدوجہد کے ذریعے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے بھرپور قومی خدمات انجام دیں۔ حالی نے اگر ایک طرف مسدس حالی جیسی شاہکار طویل نظم لکھی تو دوسری طرف جانب غزل کو بھی وقار بخشا اور پہلی مرتبہ اردو غزل کو باعتبار بنایا۔ انہوں نے غزل میں نبض دوراں کو دھڑکنا سکھایا اور اپنے غم کو محض ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے غزل کے لب و لہجے کو اتنی وسعت دی کہ خود کو غزل نے غم روزگار کا متجمل بننے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ غالب نے حالی کے بارے میں بالکل درست فرمایا کہ اگر حالی شعر نہیں کہیں گے تو اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ اب ان کی کتاب مقدمہ ہے۔ حالی نے نہ صرف خود شاعری کے جدید طرز کو برتا بلکہ حالی نے اردو میں پہلی مرتبہ تنقید نگاری کا آغاز کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری جیسی قابل قدر تصنیف دی جس میں انہوں نے شاعری کے اصول بیان کیے ہیں اور اچھی بری شاعری کا فرق بتایا۔ اے شعر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو۔ حالی کی بحیثیت نثر نگاری ادبی خدمات: جو نثر نگار سر سید احمد کی تحریک سے متاثر ہوئے، ان میں ایک معتبر نام خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ حالی کا شمار جدید نثر نگاروں میں سر فہرست ہے۔ یوں تو سر سید اور مولانا محمد حسین آزاد کو جدید نثر نگاری کا معجد کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا زور خطابت، عامیانہ انداز بیان اور محمد حسین آزاد کی عبارت آرائی کے مقابلے میں حالی کی نثر نگاری زیادہ مؤثر ہے۔
ان کا دھیما پن، خلوص، رواداری اور سلاست نے اردو نثر کو نئے جہانوں کی سیر کرائی اور پڑھنے اور سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی سوانح نگاری، خواجہ الطاف حسین حالی سب سے پہلے اردو ادب میں سوانح نگاری کی کوئی روایت موجود نہیں تھی۔ حالی نے پہلی مرتبہ اردو ادب میں اس صنف کا آغاز کیا اور حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی جیسی معرکۃ الآراء تصانیف پیش کی۔ تنقید نگاری اردو نثر میں حالی نے پہلی مرتبہ باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز کیا اور مقدمہ شعر و شاعری جیسی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے اچھی بری شاعری کا فرق بتایا اور شاعری کے اصول وضع کیے۔ افسانہ نگاری اگرچہ افسانہ نگاری میں منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کو اولین افسانہ نگار کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی شکل ہمیں خواجہ الطاف حسین حالی کے یہاں ملتی ہے۔ جس طرح ڈپٹی نذیر احمد کو پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو قصے لکھے وہ ناول کی ابتدائی صورتیں ہیں، اسی طرح حالی نے عورتوں کے شعور کو جلا بخشنے اور تعلیم دینے کے لیے مجالس النساء کے نام سے کہانیوں کی ایک کتاب لکھی، جسے بجا طور پر افسانہ نگاری کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا حالی اردو ادب کے پہلے شاعر و ادیب ہیں جنہوں نے نثر و نظم میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ یہ تو ہمارے رہی الطاف حسین حالی کی حالات زندگی پر مختصر سا ان کا تعارف اور ان کی ادبی خدمات اور ان کی تصانیف۔ اب ہم چلتے ہیں نصاب میں موجود حمد کے پہلے شعر کی جانب، جس کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ عزیز طالبات، اس شعر میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جس کی مدد سے آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی۔ شعر کا مطلب ہے کہ اے خدا وند تعالیٰ، تیرا ہر شخص کے دل پر اس طرح قبضہ ہے کہ اس سے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے، یعنی تیری محبت ہر دل میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایک نافرمان غلام بھی جو تیرا حکم بھی نہ مانتا ہو، وہ بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور تیری محبت نے ہر شخص کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے دل پر قبضہ کر لینا ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ شاعر خود اپنے لیے بیان کرتا ہے کہ ایک بندہ نافرماں سے مراد خود شاعر ہے، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار شخص بھی تیری ہی محبت کے نغمے گاتا ہے، یعنی میں کتنا کمزور ہوں، ناتواں ہوں، گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن میرے دل پر تیرا اتنا قبضہ ہے کہ میں تیری حمد جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ میرے دل اور میری زبان پر تیرا ہی قبضہ ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہی میری زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 2 گو کہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ یہاں گو کے معنی اگرچہ ہیں، مقدم آگے، پہلے، بڑھ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تیرا فرض ادا کرنا، تیری اطاعت کرنا، تیرا حکم بجا لانا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر ہم حقیر بندے تیرا فرض صحیح معنوں میں ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے حقوق ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہم بندوں کی طاقت سے باہر ہے۔
یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی بھی تیری عبادت اور اطاعت میں گزار تو بھی تیرے رب ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ محرم رازدار ہے، قریبی دوست یا قریبی ساتھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نامحرم غیر ہے، ناواقف ہے۔ مطلب یہ ہے اس شعر کا کہ اے خداوند تعالیٰ، جو تیری قدرت اور صفات سے واقف ہو جاتا ہے وہ بھی ایسا ہی رہتا ہے جیسا ناواقف ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص تیری عبادت کرتے کرتے تجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ تیری حکمت، قدرت، عظمت اور پوشیدہ قوتوں سے واقف بھی ہو گیا، وہ بھی نادان اور ناواقف شخص ہی کی طرح رہتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھید اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں ان کو وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تیرا رعب اور ہیبت اس پر اس طرح طاری ہو جاتی ہے اور تیری بڑائی کا نظارہ دیکھ کر وہ ایسا بے خود ہو جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی طاقت ہی اس میں نہیں رہتی۔ لوگ ایسے لوگوں کو مست یا مجنوں سمجھتے ہیں، لیکن دراصل جو کچھ تیری بڑائی کے بارے میں ان کے علم میں آتا ہے اسے وہ دوسروں کو بتا نہیں سکتے، جس سے ہم شاعر اس کو محرم اور نامحرم کی مثال سے پیش کر رہے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا تیری قدرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تھا حق انا الحق مگر منصور کو کہنا نہ تھی، یار کی محفل کے باہر یار کی محفل کی بات۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس کے معنی بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کی تشریح ہے، مطلب یہ کہ اے معبود، جس نے تیری محبت اپنے دل میں بٹھا لی اور تیرے در پر آ پڑا اور تیرے ہی خیال میں غرق رہنے لگا، اسے کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ شاہی انعام و اکرام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اسے تیرے دروازے کا فقیر بنے رہنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے خلعت کے مقابلے میں، یعنی خلعت کہتے ہیں اس کا قیمتی لباس، خلعت کے مقابلے میں اسے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور گھٹیا سے کمبل زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا اس شعر کا کہ جو خدا کا ہو گیا اسے دنیاوی مال و دولت کا لالچ خدا کے غلام بنے رہنے سے نہیں ہٹا سکتا۔ مختصر اس کا مطلب، اس کا خلاصہ شعر کا یہ ہے۔ نمبر 5، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ معنی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی مغرور اور ہیکڑ ہو جائے، ان کے سخت ہو جائے، آخر کار اسے بھی ماننا ہی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا، سب سے قوی اور سب پر غالب ہے۔ انسان کی طاقت اور بڑائی کی حد ہوتی ہے جس کے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے لیے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گفت منصور انا الحق گشت مست، گفت فرعون انا الحق لشت پست۔ اگلا شعر،
تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو کر تیری شکایت کرنے لگتے ہیں، تجھے برا بھلا کہنے لگتے ہیں، وہ بھی تجھے ہی اپنے اوپر غالب سمجھتے ہیں، ورنہ وہ تیری شان میں گستاخی کیوں کرتے؟ انہیں معلوم ہے کہ خوشی ہو یا تکلیف، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے، اسی لیے وہ شکایت بھی کرتے ہیں تو تیری ہی کرتے ہیں۔ نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے شعر میں شاعر نے کہا تھا کہ جو لوگ مصیبت میں تجھے برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی تجھی کو سب پر غالب مانتے ہیں۔ اب اس شعر میں اسی کے الٹ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو طاقت کے نشے میں خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک شرابی شراب کے نشے میں دنیا کی ہر بات بھول کر بے ہوش اور مدہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح طاقت بھی ایک نشہ ہے جس میں ڈوب کر مغرور انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، کیونکہ طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایسے نشئی لوگوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ ان سے اپنی بخشی ہوئی نعمت یعنی طاقت چھین لے، پھر جب طاقت کا نشہ اتر جائے گا تو انہیں ہوش آ جائے گا اور وہ تیری ہی طرف رجوع کرنے لگیں گے۔ شعر نمبر 8۔ طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو لوگ تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ اگرچہ تیرے نافرمان بندوں سے زیادہ تیرا ادب کرتے ہیں، مگر جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں وہ تیرے فرما بردار بندوں سے زیادہ تیرا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ نافرمانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تیرے احکام کو مانتے ہیں اور جان بوجھ کر تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اب اس شعر کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ فرما بردار بندے ہوں یا نافرمان، سبھی تیرے ماننے والے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ شعر نمبر 9۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ تیری خدائی، تیری عظمت اور کبریائی، تیرے مالک الملک ہونے کا پیغام تو ہوا بھی ہر طرف لیے پھرتی ہے، ہر گھر میں پہنچتی ہے، ہر شخص کو زندگی کا سامان پہنچاتی ہے، کیونکہ ہوا نہ ہو تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ پھر بھلا تیری ذات، تیری عظمت، تیری قدرت اور تیرا معبود ہونا آخر کب تک لوگوں تک نہ پہنچے گا؟ مقصد یہ کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو بھی ہوا اڑا کر دور دور تک پھیلا دیتی ہے اور لوگ اس سے پھول کو جان جاتے ہیں، اسی طرح ہوا تیری ذات کا علم بھی ہر شخص تک پہنچا رہی ہے۔ پھر بھلا کوئی شخص کب تک تجھ سے غافل رہ سکتا ہے؟ کا مقطع اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر کو مقطع میں نے اس لیے کہا ہے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص، اسے کلمی نام کہا جاتا ہے، تخلص استعمال کرتا ہے، اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اس میں شاعر نے اپنا نام یہاں استعمال کیا ہے، حالی۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا ڈھنگ تو سب سے مختلف ہے،
تیری شاعری کا انداز سب سے الگ اور ممتاز ہے، کیونکہ تو جو کچھ کہتا ہے اس کا ایک ایک لفظ سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ دوسرے شاعروں میں یہ بات نہیں ہے۔ تو سب شاعروں سے نرالا شاعر ہے کہ تیری ہر بات دل کو متاثر کر دیتی ہے۔ یہاں اس کی وضاحت کرتی چلوں کہ ہماری شاعری میں یہ رواج بہت عام تھا کہ ہر شاعر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اور پر اثر بتاتا تھا۔ حالی نے بھی یہاں اسی رسم کی پیروی کی ہے، ورنہ وہ ذاتی طور پر نہایت منکسر مزاج شخص تھے اور کبھی اپنے کو دوسروں پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ عزیز طالبات، یہاں ہماری نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔